بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ستمبر 1974 یہ وہ تاریخ ساز دن تھا جب پاکستان کی قومی اسمبلی نے کئی دنوں کی طویل بحث اور سوال جواب کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت، یہ ہے فیصلہ، اور جو اس کا قائل نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا ہے، مسلمان نہیں۔ قومی اسمبلی نے تمام آئینی اور جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قادیانی جماعت کو مکمل موقع دیا کہ وہ اپنا رشتہ مذہب اسلام سے ثابت کریں، دیگر اسلامی فرقوں کی طرح ایک مسلمان فرقہ ہونا ثابت کریں۔ قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر قومی اسمبلی میں پیش ہوئے مگر ارکان کو قائل کرنے میں ناکام رہے۔ 13 دن اور تقریباً 92 یا 93 گھنٹے کی یہ کارروائی چلتی رہی، جس کے بعد قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اور ان کے لیے غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق مختص کر دیے گئے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مطابق قادیانیت کی بنیاد 1889 میں مرزا غلام احمد نے ہندوستانی پنجاب کے قصبہ قادیان میں رکھی تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس پر معاذ اللہ وحی نازل ہوتی ہے، وہ مہدی ہے، ہندو دیوتا کرشن کا اوتار ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا ظہور ہے، معاذ اللہ۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں قیامت سے پہلے آنا تھا، اس لیے قادیانی احمدی اس کذاب کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ اب ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر پہنچ چکے ہیں۔ نبوت کے جھوٹے دعوے اور اس کے علاوہ بے شمار باطل عقائد کی وجہ سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، لیکن قادیانیوں نے پاکستان کے آئین میں شامل کیے گئے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اس کے خلاف دنیا بھر میں تحریک چلانی شروع کر دی۔ وہ خود کو مسلسل مسلمان قرار دیتے رہے اور اپنے باطل مذہب کی کھلے عام تبلیغ کر کے لا علم اور سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہے، گویا مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا مذاق اڑاتے رہے۔ قادیانی خود کو مسلمان ظاہر کر کے اپنے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے، اور نہ ہی کسی غیر مسلم کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ خود کو دوسروں کے سامنے مسلمان کے طور پر پیش کرے۔ ایسا کرنے سے دو بہت ہی سنجیدہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کم علم مسلمان ان کے دھوکے میں آ کر گمراہ ہو سکتے ہیں اور ان کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ قادیانیوں کی اس دھوکہ دہی کی وجہ سے پاکستان میں ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ حکومت پر لازم ہے کہ وہ قانون کے ذریعے ان پر مناسب پابندیاں عائد کرے تاکہ ان خطرات کا راستہ مستقل طور پر بند کیا جا سکے۔ حکومت کو اس مسئلے کی حساسیت کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے، کیونکہ آج بھی قادیانی مسلمانوں کے شعائر، آئیڈینٹی، شناخت، علامات و خطابات کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے تحت جرم ہے۔ قادیانی مرزا غلام احمد قذاب کی بیوی کو معاذ اللہ ام المومنین کہتے ہیں، اس کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ یہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قبور ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت مولوی صاحب پہ کشفی حالت طاری ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی جو میاں غلام رسول نام تھا اس کا فوت ہو چکا تھا، وہ کشف میں ملا۔ آپ کی خدا سے گفتگو ہوئی۔ اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد کہتے ہیں، قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر میں تحریف کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اسلامی شناخت کے ساتھ سادہ کم علم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب قادیانیوں کی اسلام مخالف کارروائیاں بڑھتی گئیں تو علماء اکرام اور عوام کے شدید احتجاج کے بعد جنرل ضیاء الحق نے 26 اپریل 1984 کو اہم آرڈیننس جاری کیے، جس کی روح سے پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان میں دفعہ 298B اور دفعہ 298C کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ بات ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے کہ 298B کے تحت قادیانی یا لاہوری گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد کسی بھی قادیانی احمدی کے لیے خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی رضی اللہ عنہ، امہات المومنین، اہل بیت کے القابات استعمال نہیں کر سکتے۔ مزید یہ کہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد اور اپنی عبادت گاہ میں عبادت کے لیے بلاوے کو اذان کا نام نہیں دے سکتے۔ یہ سب افعال دفعہ 298B کے تحت جرم ہے، جس کی سزا
3 سال اور جرمانہ مقرر کی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے کہ دفعہ 298C کی روح سے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عقیدے کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اور کسی کو اپنے عقیدے میں اسلام کا نام لے کر آنے کی دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ یہ تمام کام PPC 298C کے تحت جرائم ہیں اور ان کی سزا 3 سال قید اور جرمانہ مقرر کی گئی ہے۔ اس آرڈیننس کے قانون بننے کے بعد قادیانیوں کے پیشوا مرزا طاہر تو راتوں رات لندن چلے گئے اور وہاں مستقل ڈیرہ ڈال لیا۔ ویسے تو قادیانیوں نے 1974 سے ہی دنیا بھر میں خود کو مظلوم اور مسلمانوں کو شدت پسند کہنے کا واویلا اور شور کر دیا تھا، مگر 1984 کے آرڈیننس کے بعد اس پروپیگنڈے میں بہت ہی زیادہ تیزی آ گئی کہ بھائی پاکستان میں ان کی مذہبی آزادی کو کچلا جا رہا ہے اور ان کو مذہبی منافرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ انگریزوں نے ہمیشہ قادیانیوں کی حمایت کی ہے، اور اب بھی ویسٹ یعنی مغرب بالخصوص امریکہ اور انگلینڈ نے ان کی مالی امداد جاری رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے امریکہ، انگلینڈ اور اسرائیل قادیانیوں کے اہم مراکز ہیں۔ موجودہ صورتحال جس سے اب تک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ناواقف ہے، کچھ یوں ہے کہ عالمی طاقتوں جیسے امریکہ، انگلینڈ اور دوسرے مغربی ممالک ہیومن رائٹس کے نام نہاد تنظیموں، لبرل آرگنائزیشنز کو جتنی تکلیف پاکستان کے ان قوانین سے ہے، شاید ہی کسی اور قانون سے ہو۔ شدید تکلیف میں مبتلا ہونے والوں میں اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز بھی شامل ہے۔ یہ تمام عالمی تنظیمیں قادیانیت کے خلاف قوانین کو فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، ہیومن رائٹس کے خلاف بتاتی ہیں اور ایک بہت بڑا ظلم قرار دیتی ہیں، پرسیکیوشن قرار دیتی ہیں، اور مطالبہ کرتی ہیں کہ ان قوانین کو ختم کر دیا جائے۔ اقوام متحدہ نے جولائی 2021 میں اعلامیہ جاری کیا تھا کہ جس میں نہ صرف قادیانیوں کے خلاف قوانین کے خاتمے کی ڈیمانڈ کی تھی، بلکہ بلاسفیمی لاز یعنی گستاخی سے متعلق لاز کو بھی ختم کرنے یا اس میں ترمیم کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی طرح فروری 2021 کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں قادیانیوں کی امریکہ سے چلائی جانے والی ویب سائٹ کو پاکستان میں بین کرنے کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ بھائی احمدیوں کی آن لائن نگرانی کرنا کہ وہ کیا تبلیغ کر سکتے ہیں کیا نہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، یہ بین الاقوامی معاہدہ برائے شہری و سیاسی حقوق کے تحت پاکستان کی قانونی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح اکتوبر 2021 میں امریکہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے ایک نام نہاد فیکٹ شیٹ شائع کی جس میں حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مغرب اپنے نظریات پھیلانے کے لیے الفاظ اور ٹرمینالوجیز کو جنگی ہتھیار کے طرح استعمال کرنے کا فن بخوبی جانتا ہے۔ اس نام نہاد فیکٹ شیٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ قادیانیوں کے اعلانیہ عبادت کرنے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کو گستاخی قرار دیا جاتا ہے جس کی سزا موت ہے، حالانکہ PPC 298C کے تحت ان جرائم کی سزا 3 سال قید ہے۔ اسی طرح یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان میں قادیانیوں کی تعداد 40 لاکھ ہے، جبکہ خود امریکی وزارت خارجہ کی 2021 کی رپورٹ میں کہا گیا کہ قادیانیوں کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں ان کی تعداد 5 سے 6 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین ڈیموکریٹک فورم، انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ اور برطانوی پارلیمنٹ نے بھی اسی قسم کی رپورٹیں شائع کی ہیں جو واضح طور پر قادیانی لابی کے زیر اثر تیار کردہ نظر آتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مسلمان کم از کم اتنا تو سمجھ لیتا ہے کہ اسے دھوکے میں نہیں آنا ہے، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور اسی فارمولے سے ویسٹ اور قادیانی مسلمانوں کے دشمن ہونے کی وجہ سے آپس میں دوست ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ خود پاکستانی ریاست کی ماتحت میں کام کرنے والے ادارے بھی یہی پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیے، مولدانہ نظریات رکھنے والی اسلام مخالف عاصمہ جہانگیر، جسے کون نہیں جانتا، اس کی سرپرستی میں قائم ہونے والے ادارے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس پاکستان نے چند مہینوں پہلے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی جس کا عنوان ہی یہ رکھا گیا کہ مانیٹرنگ دا پلائٹ آف دی احمدی کمیونٹی، یعنی احمدی کمیونٹی کے مصائب پر ایک نظر۔ اس رپورٹ میں ان واقعات کو لیا گیا جو دراصل قادیانیوں کی جانب سے کیے گئے جرائم تھے، جیسے مختلف علاقوں میں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عبادت گاہوں پر مسلمانوں کی طرح مینارہ اور گنبد بنانا، قادیانیت کی تبلیغ و تشہیر اسلام کے نام پر کرنا، اور مختلف پروگراموں کا انعقاد کرنے کی کوشش کرنا۔ جب مسلمانوں نے قانونی راستے سے ان جرائم کا راستہ روکا تو ان واقعات کو یک طرفہ اور بڑھا چڑھا کر مبالغہ انگیز طور پر بیان کر کے
الٹا قادیانیوں کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش اس رپورٹ میں کی گئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ حالیہ کچھ برسوں میں ملکی اور عالمی سطح پر پروپیگنڈا کے سلسلے میں مزید تیزی لائی گئی ہے۔ آج کے 5th جنریشن وارفیئر کے دوران میں ویسٹ اپنے جدید مغربی نظریات کو مسلمان ممالک پر مسلط کرنے کے لیے عالمی طاقتوں کے سہارے اسلامی معاشروں میں 2 ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ ایک ہے انٹرفیتھ ہارمونی یا انٹرفیتھ ڈائیلاگ، اور دوسرا ہے فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف۔ عام لوگ یہاں تک کہ مسلمان ممالک میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ جو کہ در حقیقت مغربی نظام تعلیم ہی کے زیر اثر ہیں، ان دونوں کو عام طور پر ایک ہی سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف نظریاتی جنگی ہتھیار ہیں۔ ان دونوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ پہلا ہے بین المذاہب ہم آہنگی یا مکالمہ، انٹرفیتھ ہارمونی یا انٹرفیتھ ڈائیلاگ۔ یہ نظریاتی جنگی ہتھیار مختلف مذہبی کمیونٹیز کے درمیان باہمی احترام، افہام و تفہیم اور تعاون کے فروغ دینے اور ایک دوسرے کے مذاہب کو سمجھنے کے مواقع پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ظاہری اخلاقی جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ تمام مذاہب سے وابستہ افراد باہمی احترام اور امن کے ساتھ رہ سکیں، لیکن در حقیقت یہ کام پلورلزم کے نظریے کے تحت ہوتا ہے۔ پلورلزم وہ جدید مغربی نظریہ ہے جس کے تحت تمام مذاہب کو ایکول برابر تسلیم کیا جاتا ہے اور صرف ایک مذہب حق نہیں ہوتا ہے۔ پلورلزم سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو واٹ از پلورلزم دیکھیں، اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف۔ یہ مغرب کا دوسرا اہم نظریاتی جنگی ہتھیار ہے اور اس کا ٹارگٹ بین المذاہب ہم آہنگی سے مختلف ہے، انٹرفیتھ ہارمونی سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہ دراصل ایک تحریک ہے جو لبرلزم کے ذیلی نظریے فریڈم یعنی نفس کی مکمل آزادی کے تحفظ کو دنیا بھر میں یقینی بنانے اور فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے مذہب کو بالاتر نہ سمجھے بلکہ ہر مذہب پر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی بالادستی کو تسلیم کرے، کیونکہ فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف کی تحریک کے تحت عالمی طاقتیں اسے ایک فرد کا بنیادی حق مانتی ہیں کہ وہ بغیر کسی قانونی رکاوٹ یا امتیاز کے آزادانہ طور پر اپنے مذہب یا عقائد کو منتخب کر سکے، چاہے تو تبدیل کر سکے، چاہے تو ہر مذہب کو چھوڑ سکے، چاہے تو کوئی نیا مذہب خود بنا لے اور اس پر عمل کر سکے۔ تو ممالک کو مجبور کرنے کے لیے عالمی معاہدے، قانونی فریم ورک اور پالیسیاں فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف کو تحفظ فراہم کرتی ہیں اور مانتی ہیں کہ ہر مذہب کے اپنے عقائد مختلف ہوتے ہیں اور ان کے مختلف ہونے کے باوجود اسے یکساں طور پر دنیا میں لاگو کیا جانا چاہیے، یعنی کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو دنیا میں لاگو کیا جانا چاہیے۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات دہرائی ہے کہ در حقیقت انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لبرلزم کا کانسٹیٹیوشن ہے جو عالمی طاقتیں پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہتی ہیں۔ یعنی اگر اسلام میں مرتد کو سزا دی جاتی ہے تو وہ ان کے مطابق غلط ہے، ظلم ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے اور فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف کے خلاف ہے۔ اسلامی شریعت یہ ہے کہ غیر مسلموں میں بھی اقسام ہیں جن کے ساتھ معاملات بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور ہر غیر مسلم ایک ہی طرح کا یا برابر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جدید مغربی نظریات کے مطابق یہ بھی غلط ہے، ظلم ہے، پرسیکیوشن ہے۔ گویا پورا اسلام اور شریعت کی بنیادی ہی معاذ اللہ غلط ہے اور تمام مسلمانوں کو ویسٹرن نظریات پر ایمان لانا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ بنیادی طور پر ماڈرنٹی، جدیدیت کی یہی ڈیمانڈ ہے جسے مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ باطل اپنی کوششوں میں کتنی تیزی سے لگا ہوا ہے۔ امریکہ میں 2020 میں مذہب اور عقیدے کی آزادی کے فروغ کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی، انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم اور بلیفز الائنس بنائی گئی۔ اس تنظیم کے تحت 5 اور 6 جولائی 2022 کو لندن میں ایک منسٹریل کانفرنس رکھی گئی جسے منعقد کرنے کی ذمہ داری برطانیہ کے قادیانی وزیر لارڈ طارق احمد کو سونپی گئی۔ اس کانفرنس کے 5 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ دنیا بھر میں مذہب اور عقیدے کی آزادی کے فروغ کے لیے آگاہی بڑھائی جائے اور اس کو انسانی حقوق سے جوڑا جائے۔ برطانیہ کی لیڈرشپ کا اثر و رسوخ اس کام کے لیے استعمال کیا جائے۔ مختلف ممالک اور تنظیموں کا اشتراک بڑھا کر مذہبی عقیدے کی آزادی سے متعلق خلاف ورزیوں کو روکا جائے، یعنی جو ایسے قوانین ہیں جو مذہبی جرائم کے قوانین ہوتے ہیں
انہیں ختم کیا جائے. حکومتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں، سول سوسائٹی، ہم خیال دانشوروں، مذہبی رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے. کانفرنس کے مقاصد کے اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ واضح کیا گیا کہ آزادی مذہب کے لیے کام کرنے والے افراد کی مالی مدد کے لیے اور ان ممالک میں قوانین تبدیل کرنے کے لیے ایک مخصوص فنڈ قائم کیا گیا ہے. یہ باتیں سب گورنمنٹ آف انگلینڈ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. لندن کانفرنس میں پاکستان میں قادیانیوں پر مبینہ مظالم کو خاص طور پر موضوع بنایا گیا. پاکستان کے قوانین PPC 298B اور C کے خلاف باقاعدہ اسٹال لگائے گئے اور سیمینارز رکھے گئے اور قادیانیوں کے سربراہ مرزا مسرور احمد سے خصوصی تقریر بھی کروائی گئی. Freedom of religion and belief are core human rights that must be preserved and protected for everyone and everywhere. Though we are living in an increasingly secularized world, اور پھر اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں اور خاص طور پر عدلیہ کے اندر ایسے بہت سارے فیصلے سامنے آئے جن میں ایسی چیزوں کو لایا گیا اور ایسی انٹرپریٹیشن دی گئی جس سے 298B اور C کو ایک طرح سے معطل ہی کر دیا گیا. اور اس میں مبارک ثانی کیس بہت ہی زیادہ مشہور بھی ہوا. اس کیس پر ایک پوری ہماری ڈاکومنٹری الگ سے موجود ہے, وہ دیکھنے کے لیے بھی آپ ڈسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں. تشویشناک بات یہ ہے کہ مغربی ممالک کو اپنے اس ایجنڈے کے فروغ کے لیے مسلم ممالک کے اندر سے بھی لوگ مل جاتے ہیں. پاکستان میں موجود نام نہاد سول سوسائٹی، موم بتی مافیا اور افراد جیسے پرویز ہود بھائی، تیمور لال، سید مزمل اور ان جیسے دوسرے سو کالڈ لبرل اور سوشلسٹ افراد کی زندگی کا شاید مقصد ہی یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان سے کسی بھی طرح ایسے مذہبی قوانین کا خاتمہ ہو جائے. کیا ایک اسلامی ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک لوگوں کے گروہ کو کہے کہ یہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں؟ ہاں یا نہ؟ میں کافر تو اس کا قائل ہوں کہ آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. کسی کو نہیں کہہ سکتے. ہمارے پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ احمدیوں کو کسی قسم کی ذمہ دار عہدوں پر نہیں ہونا چاہیے، حکومتی مشیر نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ احمدیز جو ہیں وہ کسی قسم کا اثر و رسوخ سماج میں جو ہے وہ کھو بیٹھے. ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بڑے میڈیا ہاؤسز بھی یہی کام انجام دے رہے ہیں اور ان میں دیکھیں آپ شاہ خانزادہ، مجیب الرحمان شامی جیسے صحافی بھی قادیانیوں کے حق میں دلائل دیتے نظر آتے ہیں. احمدیوں کو مشتعل اور نفرت انگیز عوام سے بچانے کے بجائے عید کے موقع پر پولیس خود ان کے خلاف کارروائیوں میں مصروف رہی. 36 احمدیوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے جانوروں کو ضبط کر لیا گیا، ان کو عبادت سے روکنے کے لیے ان کی عبادت گاہوں اور مراکز پر چھاپے مارے گئے اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے. یہ تو ایک اقلیت تو ایسی ہے کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لے سکتے، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں. ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. آپ کو قربانی نہیں کرنے دیں گے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، کیا تماشا ہے، اور آپ کو عبادت گاہیں نہیں بنانے دیں گے. کو خدا خوفی کریں، وہ ایک ان کی بھی حدود و قیود طے کر دیں، اس طرح نہ کریں. کبھی کسی سیاستدان کو بھی ان کا درد جاگتا ہے، جیسا کہ پچھلے دنوں آپ نے فیصل سبزواری کی بات پارلیمنٹ میں سنی. پاکستان کے آئین میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. اٹ از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. لیکن کچھ ہیں ایسے جن کو خدا نے ہدایت نہیں دی، جو ان کا مذہب ہے. اب کیا کریں؟ مار دیں ان کو، ٹینکوں کے آگے کھڑا کر دیں. بات صرف یہیں تک نہیں رہتی، بلکہ آج کل ہمارے نام نہاد روشن خیال ماڈریٹ مذہبی اسکالر بھی قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دینے اور ان پر پابندیاں لگانے کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، جن میں جاوید احمد غامدی اور انجینئر محمد علی مرزا بہت زیادہ پیش ہیں. احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی طاقتیں پاکستان سمیت مسلم ممالک میں مذہبی قوانین کا خاتمہ کیوں چاہتی ہیں؟ یہ کوشش کیوں کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے علماء، مذہبی قوانین، مذہبی جماعتوں بلکہ مذہبی کو نکال دیا جائے؟ اس سوال کا تفصیلی جواب ہم پہلے ایک ویڈیو میں دے چکے ہیں، جس کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں. اب کچھ دیر ٹھنڈے دل و دماغ سے تصور کریں
کہ بالفرض ان کی باتیں مان لی جائیں اور اگر ان کے مطالبات کو ماننے کے بعد پاکستان سے اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز آف دا قادیانی گروپ، لاہوری گروپ اینڈ احمدیز پروہیبیشن اینڈ پنشمنٹ آرڈیننس 1984 یعنی امتناع قادیانی آرڈیننس کو اور اس کے مطابق بننے والے قوانین PPC 298B اور C کو ختم کر دیا جائے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ فرض کریں کہ ایسا ہو گیا اور اب قادیانیوں احمدیوں پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے پہلے سے زیادہ کھل کر اپنے باطل مذہب کی تبلیغ کریں گے اور اسے اسلام کا نام دیں گے۔ امریکہ سمیت تمام یورپین ممالک بلکہ اسرائیل اور انڈیا بھی قادیانیوں کی مالی امداد کو کئی گنا بڑھا دیں گے، پہلے ہی وہ بہت بڑی امداد کرتے ہیں اور بڑھا دیں گے، جس کی بدولت وہ جگہ جگہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے جسے وہ نام دیں گے مسجد کا۔ قرآن کریم کے تحریف شدہ تراجم و تفاسیر عام تقسیم کریں گے، یعنی وحی الہی کے نام پر اپنا گستاخانہ لٹریچر پرنٹ کر کے پھیلائیں گے معاذ اللہ۔ اب ذرا تصور کر کے دیکھیں اور بتائیں کہ جب وہ لوگوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کے نبی ہونے کی دعوت دیں گے، بلکہ یہ بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے میں محمد الرسول اللہ سے مراد معاذ اللہ کذاب غلام احمد قادیانی ہے، جیسا کہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہیں، پھر جو ان کی دعوت کو قبول کر کے قادیانی احمدی نہیں بنے گا، وہ انکار کر دے گا، اسے یہ کافر قرار دیں گے، جیسا کہ قادیانی کذاب نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس کذاب کا خلیفہ مرزا طاہر کہتا ہے کہ یہ جو تمام مسلمانوں کے مسالک ہمارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو حق کے سامنے کفر ہمیشہ ملت واحدہ ہو جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے تمام مسالک کافر ہیں۔ خود سنیں، قرآن کریم ان کے اختلافات افتراق کا کثرت سے ذکر فرماتا ہے، پھٹ گئے ان کے دل، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اکٹھے ہوئے تو کس بات پر ہوئے؟ الکفر ملت واحدہ، امام وقت کے انکار پر جو پھٹی ہوئی قوم ہے وہ بھی اکٹھی ہو جائے کرتی۔ تو آج جو اکٹھا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ صرف حضرت مرزا صاحب کے انکار کا اکٹھا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ مرزا قادیانی کے مطابق جو اس کو نہیں مانتا وہ فاحشہ کی اولاد ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے، میری کتابوں کو ہر مسلمان محبت اور مودت سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے، مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعوے کی تصدیق کرتا ہے، سوائے فاحشہ عورتوں کے بچوں کے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، بس وہ قبول نہیں کرتے۔ یعنی جو اس کو نہیں مانتا وہ مرزا قادیانی کے مطابق فاحشہ کی اولاد یعنی جسم فروش عورت سے پیدا ہونے والی ناجائز اولاد قرار دیتا ہے۔ اب یہ ذرا بتائیں کہ جب کسی مسلمان کے سامنے یہ سب ہوگا اور اسے قادیانی نہ ہونے کی وجہ سے فاحشہ کی اولاد کہا جائے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ پھر اگر کسی قادیانی نے کسی سچے مسلمان کو اپنی من گھڑت کتاب سے پڑھ کر سنایا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذہنی ترقی کا کامل مرکزی نقطہ تھے، مگر باوجہ تمدن کے نقص کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذہنی ترقی کا کامل ظہور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اول میں نہ ہوا، گو استعداد تھی مگر پورا اظہار نہ ہو سکا، پس یہ ذہنی ترقی ارتقاء کا سلسلہ جاری رہا اور حضرت مسیح موعود مرزا کے وجود میں آ کر یہ ذہنی ترقی اپنی انتہا کو پہنچ گئی معاذ اللہ۔ تو اب یہ بتائیے کہ وہ مسلمان اس گستاخی کو سن کر کیا رد عمل دے گا؟ یاد رہے کہ ہم پہلے ہی فرض کر چکے ہیں کہ اب کوئی مذہبی جرم کا قانون موجود نہیں ہے، 298C اور B نہیں ہے، لہٰذا ان تمام گستاخیوں اور بے غیرتیوں پر کسی قسم کا قانونی ایکشن نہیں لیا جا سکے گا۔ تو اب بتائیے کہ یہ قوانین امن و امان قائم رکھنے میں مددگار ہیں یا پھر ان کی وجہ سے فساد ہوتا ہے؟ اور دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی بتائیں کہ جو عناصر ان قوانین کو ختم کروانے کے لیے سرگرم ہیں ان کی اسلام دشمنی میں کون سا شک باقی رہ جاتا ہے؟ ایک جھلک ایسی جگہ کی بھی دیکھ لیں جہاں اسلام مخالف کاموں سے روکنے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے، بنگلہ دیش۔ The Ahmadiyya Muslim community in Bangladesh's Ahmednagar has been targeted. Jamia, Jalsaka and destroyed over 80 Ahmadi homes in Ahmednagar. یہ مناظر پچھلے مہینے بنگلہ دیش میں پیش آنے والے واقعات کے ہیں۔
جہاں مشتعل افراد نے احمد نگر میں قادیانیوں کی عبادت گاہ اور تعلیمی ادارے پر حملہ کر کے وہاں توڑ پھوڑ کی اور متعدد گھروں کو آگ لگا دی۔ اسی طرح مارچ 2022 میں پنج گھر میں قادیانیوں کے ایک اجتماع پر مشتعل ہجوم نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر 2 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہوئے۔ 50 گھروں کو آگ بھی لگائی گئی۔ مغربی میڈیا اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق بنگلہ دیش میں قادیانیوں کے خلاف یہ واقعات 25-30 سال سے ہو رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ وہاں قادیانی کھلے عام یہی غصاکیاں کرتے ہیں، اور مسلمانوں سے یہ سب ہرگز برداشت نہیں ہو سکتا۔ اگر قانون ہوتا تو قادیانی وہاں بھی خود کو مسلمان کہہ کر اسلام کی توہین نہ کر پاتے اور نہ ہی یہ فسادات ہوتے۔ قادیانیوں کی اسلام مخالف سرگرمیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کی وجہ سے اسی طرح کے واقعات آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے مسلم ملک انڈونیشیا میں بھی کئی دہائیوں سے پیش آ رہے ہیں۔ صرف پچھلے 4 سال میں انڈونیشیا میں ایسے 450 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جن میں قادیانیوں کی عبادت گاہوں پر حملے کیے گئے یا انہیں ہراساں کیا گیا۔ The Ahmadiyya Muslim community in Indonesia once again was persecuted, became the target of an attack from a group under the name of the Muslim Ummah Alliance. مسلم آبادی کے ایک اور بڑے ملک مصر میں بھی اس قسم کے واقعات تواتر سے پیش آتے رہتے ہیں۔ اس کی بالکل صاف وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں 298B اور 298C جیسے قوانین نہیں ہیں۔ وہاں کے علماء اور عوام کی اکثریت تو قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتی ہے، مگر سرکاری طور پر انہیں غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا، نہ ان کی تبلیغی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں قادیانی خود کو مسلمان ظاہر کر کے کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لانے کی دعوت سمیت ایسی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں اور بعض صورتوں میں کھلی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں تو لوگ اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ 298B اور C جیسے قوانین کی عدم موجودگی میں ان کے لیے قانونی چارہ جوئی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ نتیجے میں وہاں کے مسلمان اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے میدان میں اترنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف مسلم اکثریتی ممالک ہی میں نہیں ہوتا۔ بھارت جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں بھی قادیانیوں کے خلاف احتجاج اور پرتشدد واقعات تواتر کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہاں تک کہ انگلینڈ میں بھی وقتاً فوقتاً مسلمان قادیانیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ بعض اوقات امن و امان کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ پاکستان میں بھی جب تک قادیانیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا تھا اور ان کے مذہب کی تبلیغ پر پابندی نہیں لگائی گئی تھی، ایسے واقعات کثرت سے پیش آتے تھے۔ 1974 میں بھی ایک ایسا بڑا واقعہ پیش آیا تھا جب 22 مئی کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے تقریباً 100 طلبہ چناب ایکسپریس کے ذریعے شمالی علاقہ جات سیر وغیرہ کے لیے جا رہے تھے۔ ٹرین چناب نگر جسے ربوہ کہا جاتا ہے وہاں پر رکی تو حسب معمول قادیانی نوجوان مختلف بوگیوں میں داخل ہو کر قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کرنے لگے۔ گاڑی رکی، قادیانیوں نے حسب معمول وہ لٹریچر تقسیم کیا۔ اب بچے نوجوان، ان نوجوانوں نے جو لٹریچر جہاں وہاں دیر لگی، تھوڑی سی دیر کیوں لگی، ان بچوں نے جب دیکھا کہ یہ تو قادیانی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر ہے، وہ مرزا قادیانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہے، مرزے کی بیوی کو ام المومنین کہہ رہے ہیں، مرزے کے دوستوں کو صحابہ کہہ رہے ہیں، مرزے کی باتوں کو حدیث کہہ رہے ہیں، اس پہ اترنے والی وحی کو قرآن مجید کہہ رہے ہیں، مرزے کے شہر کو مکہ اور مدینہ۔ تو یہ ایک اشتعال تھا، تو چاہے 2 منٹ تھے، ان بچوں نے آپس میں کہا یہ کیا یار، یہ ہمیں کیوں لٹریچر دے رہے ہیں، جس سے مسلم طلباء میں اشتعال پھیل گیا اور انہوں نے جواباً ریلوے اسٹیشن پر ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد اس طرح کے نعرے لگائے۔ اس وقت تو ٹرین چلی گئی، لیکن 29 مئی کو جب یہی طلباء چناب ایکسپریس کے ذریعے واپس آ رہے تھے تو ربوہ سے پہلے نشتر آباد پر قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے ان طلباء کی بوگی پر نشان لگا دیا اور ربوہ میں اطلاع کر دی کہ یہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں۔ جب گاڑی ربوہ اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں سینکڑوں قادیانی اسلحے کے ساتھ تھے، کھنجر لے کر، لاٹھیاں، لوہے کی راڈیں اور ہاکیاں لے کر وہاں پہ موجود تھے۔ گاڑی رکتے ہی طلباء کی بوگی میں گھس کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ نہتے طلباء پر وحشیانہ تشدد کر رہے تھے اور انہیں کان پکڑنے، معافی مانگنے پر مجبور کر رہے تھے، جبکہ طلباء مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ بعد میں جسٹس سمدانی کمیشن کی رپورٹ میں چشمدید گواہوں نے بتایا کہ مسلمان طلباء پر قادیانی حملہ آوروں نے غیر انسانی تشدد کیا ہے۔
ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑی گئی ہیں، کئی طلبہ کو برہنہ کیا گیا اور کسی کے چہرے پر پیشاب تک کیا گیا۔ اس حملے میں 30 مسلمان طلبہ شدید زخمی ہوئے۔ تو پیچھے سے ہی ٹرین جو ہی سلو ہوئی کھڑے ہونے کے لیے، تو اس وقت بہت سارے لڑکے جو تھے وہ ٹرین کی طرف بھاگتے ہوئے آنا شروع ہو گئے، لڑکے، نوجوان، وہ تقریباً 400-500 لوگ تھے جو لڑکوں کو پیٹ بھی رہے تھے۔ جس چیزوں سے انہوں نے ہم پر حملہ کیا ان میں زیادہ تر ڈنڈے، ہتھوڑیاں، یا مطلب یہ ہے کہ آئینی مکے ان کو مارنا شروع کیا۔ اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ وہ تمہارا جو ہے نا کون ہے، لیڈر کون؟ میں نے کہا میں خود ہوں۔ مگا جو تھا اس کو ایک نے میرے سر پہ مارا، دوسرے نے پیچھے سے پتہ نہیں ڈنڈا تھا یا تھوڑی تھی وہ میرے سر پہ ماری، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا نہیں، اور وہ بڑے اطمینان سے اپنی کارروائی کرتے رہے۔ کوئی ریلوے پولیس یا کوئی دوسرا کوئی ہماری مدد کو آیا ہو۔ ٹرین جب فیصل آباد پہنچی تو عوام کی بڑی تعداد اسٹیشن پر امنڈ آئی، طلبہ کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ اس واقعے کا پورے ملک میں زبردست رد عمل ہوا۔ دینی جماعتوں کی اپیل پر پاکستان کے مختلف شہروں میں ہڑتالوں اور پرجوش مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ قادیانیوں کو ان کے کفری عقائد کی بنا پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ چنانچہ 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے ایک قرارداد پیش کی، جس کا نتیجہ 7 ستمبر کو سامنے آ گیا۔ اگر اس وقت بھی 298B اور C کے قوانین ہوتے تو یہ واقعہ پیش نہیں آتا۔ آج بھی پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ قادیانی ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے مذہب کا کھلے عام پرچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر مسلمانوں کے جذبات میں اشتعال آتا ہے۔ بالفرض ایسے واقعات پیش نہ بھی آئیں تب بھی 298C کے نہ ہونے سے جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوگی، کوئی مسلمان اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر قادیانیوں کو ان کے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دے دی جائے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ سادہ لوگ اور کم علم مسلمان ایمان کی دولت سے محروم ہو کر ان کے دین میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، جیسا کہ افریقہ کے کئی ممالک میں ہو رہا ہے۔ مثلاً گیمبیا میں قادیانیوں کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے اور وہ وہاں اسلام کے نام پر تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے تعلیمی ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ وہاں ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اتنا بڑھ گیا ہے کہ گیمبیا کے یوم آزادی پر دعا بھی قادیانیوں کے بڑے کرواتے ہیں۔ اور کچھ عرصے پہلے قادیانیوں کے ایک وفد نے گیمبیا کے صدر سے ملاقات کر کے انہیں اپنا لٹریچر اور قرآن کریم کا اپنا ترجمہ بھی پیش کیا تھا، حالانکہ گیمبیا کے صدر مسلمان ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق گیمبیا میں 96% لوگ مسلمان ہیں، مگر قادیانیوں کی تبلیغ پر پابندی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ 2024 تک مزید 10,000 مسلمانوں کو قادیانی بنا لیا گیا، جس کے بعد ان کی آبادی بڑھ کر 50,000 ہو چکی ہے۔ یعنی وہاں اسلام کی شناخت کافی حد تک ختم ہو رہی ہے۔ وہاں کے اکثر مسلمانوں نے قادیانیوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ تسلیم کر لیا ہے، جبکہ گیمبیا کے اسلامک سپریم کونسل قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتی ہے۔ اسی طرح مغربی افریقہ کی ہی ایک اور ملک سیرالیون میں بھی ہو رہا ہے، جہاں قادیانی مسلمانوں کے بعد سب سے بڑا گروہ بن گئے ہیں۔ 1937 کے بعد سے ان کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 3 سال پہلے سیرالیون کے 100 سالہ جشن کے موقع پر بھی قادیانی کمیونٹی کا ان کی خدمات پر سرکاری سطح پر شکریہ ادا کیا گیا اور ایک اسلامی جمہوری ملک میں مرزا قادیانی کی تصویریں لگائی گئی۔ کچھ عرصے پہلے وہاں ایک پورے گاؤں کو قادیانی بنا دیا گیا۔ یعنی جب اسلام اور قادیانیت کے درمیان فرق واضح کرنے والے قوانین نہ ہوں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ وہاں قادیانیت کھلم کھلا اپنی عبادت گاہیں مساجد کی طرز پر تعمیر کرتے ہیں، خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے عقائد پھیلاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ کم علمی کی وجہ سے اسے ہی اصل اسلام سمجھ کر قادیانیت کی صفوں میں جا رہے ہیں اور ان کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ دنیا میں قادیانیوں کی سب سے زیادہ تعداد بھی افریقی ممالک میں ہے۔ نائجیریا میں ان کی تعداد 28 لاکھ سے زیادہ اور تنزانیہ میں 25 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ نائجر میں ان کی آبادی 10 لاکھ کے قریب اور گانا میں 6.5 لاکھ تک ہو چکی ہے۔ اس طرح مالی، چاڈ، کینیا اور دوسرے افریقی ممالک میں بھی ہو رہا ہے، جہاں وہ اپنی عبادت گاہیں مسجد کے نام سے تعمیر کرتے ہیں، درس گاہیں، ہاسپٹلز
اور ویلفیئر ادارے بنا کر غریب مسلمانوں کو قادیانیت اختیار کر لینے کی ترغیب اور لالچ دیتے ہیں۔ سینیگال میں تو انہوں نے اپنا ایک 11واں سالانہ جلسہ بھی منعقد کیا اور اسے ترقی کے لیے اسلامی تعلیمات کا نام دیا۔ 2021 میں بھی وہاں ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس کا عنوان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رول ماڈل۔ جب قادیانی اپنی عبادت گاہیں مساجد کے نام سے بنائیں گے، اسلامی شعار اپنائیں گے، اسلامی آئیڈینٹی لیں گے، اسلامی تعلیمات کو ڈھال بنا کر مرزائیت اور قادیانیت پھیلائیں گے، ایسے عنوانات سے جلسے کریں گے، تو ایک عام مسلمان یا غیر مسلم اس کو دیکھ کر یہی سمجھے گا کہ قادیانیت اسلام ہی کا کوئی ایک فرقہ ہوگا، یہ بھی اسلام ہی ہے۔ الجیریا میں بھی ختم نبوت کا قانون نہیں ہے، اس لیے قادیانیوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ تاہم ان کے وزیر نے حال ہی میں کہا کہ ہم قادیانیوں کو سمندر میں تو نہیں پھینکنا چاہتے، لیکن بس اتنا کہنا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ قادیانی یہاں اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم اپنے ائمہ کے ساتھ مل کر پورے ملک میں کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ قادیانی غیر مسلم ہے اور یہ لوگ اسلام میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ الجیریا کے وزیر قانون نے ان پر فورن فنڈنگ کا بھی الزام لگایا۔ قوم و روس میں بھی ختم نبوت کا قانون نہیں، مگر جب ان کے اصل عقائد کا علم ہوا تو وہاں بنائی گئی قادیانیوں کی عبادت گاہ توڑ دی گئی، اور وہاں کے وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ قادیانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی اور کو نبی مانتے ہیں اور ان کے عقائد ہم سے مختلف ہیں، اس وجہ سے ان کی مسجد توڑ دی گئی اور ہمارا اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے۔ دوسری طرف افسوسناک طور پر ترکی میں بھی قادیانیت کے فروغ پر پابندی نہیں لگائی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سال قادیانیوں نے ترکی میں کتابوں کی ایک نمائش میں حصہ لیا۔ ہزاروں لوگوں نے وہاں ان کا لٹریچر اور ان کی مذہبی کتابیں خریدیں۔ اسی طرح 2023 میں وہاں سالانہ جلسہ منعقد کیا گیا جس میں انہوں نے اسلامی شعار کا استعمال کیا۔ 2023 میں قادیانیوں کے سربراہ نے ترکش زبان میں ریڈیو چینل بھی لانچ کیا۔ اس کے لیے فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ فنڈنگ انہیں یہی ممالک، یہی عالمی طاقتیں فراہم کرتی ہیں، اور اس ریڈیو اسٹیشن سے 24 گھنٹے نشریات جاری رہیں گی۔ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کے مضامین اور قادیانیوں کے سربراہ کی تقریریں ترکی زبان میں نشر کی جاتی رہیں گی۔ اس طرح عام سننے والے اسلام اور قادیانیت کی تعلیم کے درمیان کنفیوژن کا شکار ہو کر انہیں بھی اسلام کا کوئی ایک فرقہ سمجھنے لگیں گے۔ انگلینڈ سمیت یورپی ممالک میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، بلکہ وہاں تو انہیں باقاعدہ سرکاری سرپرستی اور مالی امداد بہت زیادہ ملتی ہے۔ ان تمام ممالک میں ایک بات مشترک ہے کہ وہاں ختم نبوت کا قانون نہیں ہے، جس کی وجہ سے قادیانی سرکاری سطح پر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، کھلم کھلا تبلیغ بھی کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، تعلیمی ادارے اور NGOs بناتے ہیں اور لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل بھی کرتے ہیں، جس سے اسلام کی حقیقی تعلیمات مسخ ہوتی ہیں۔ اور جہاں مسلمان دینی حمیت و غیرت رکھتے ہیں وہ ان کو اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے اپنے دین کے دفاع کے لیے خود میدان میں آ جاتے ہیں، جس سے تصادم اور پرتشدد واقعات پیش آتے ہیں اور فساد کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ملک، خاص طور پر اسلامی ممالک میں، مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ختم نبوت کا قانون ضرور ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی شریعت کے بنیادی مقاصد کے بھی عین مطابق ہے۔ در حقیقت قادیانیت کوئی الگ سے مذہب نہیں ہے، کوئی اسلامی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے، فتنہ انگیزی ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اس کا حل تو اسلامی تاریخ میں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ اسے موقع پر ہی کچل دینے کی ضرورت تھی، لیکن چونکہ پاکستان میں جمہوری قوانین اور مکمل طور پر اسلامی نظام نہیں تھا اور مسلمان سیاسی طور پر کمزور بھی تھے، تو پھر یہ انہوں نے کم سے کم رویہ اختیار کیا اور یہ کم سے کم قانون جو ہے نا یہ بنانا پڑا۔ یہ ان کی اس وقت کی مجبوری تھی۔ اصولی طور پر ان کا حل تو وہی تھا کہ جو مرتد کی سزا ہوتی ہے۔ اب ایک اور ڈائمنشن اور زاویہ دیکھیں، اگر قادیانیوں کی اسلام مخالف کارروائیوں کو روکنے کے قوانین کو ختم کر دیا جائے تو انڈیا کو پاکستان میں اپنی شر انگیزی پھیلانے کا کھلا میدان مل جائے گا، کیونکہ قادیانیوں کے دلوں میں مسلمانوں اور پاکستان کے لیے ایک انتقامی جذبہ موجود ہے۔ سنیے عبد الباسط صاحب کی زبانی، جو سینئر ڈپلومیٹ رہے ہیں اور انڈیا میں بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ ان کا جو پاکستانیت کا ایک ایلیمنٹ تھا نا 1974 کے بعد، وہ تھوڑا سا ایک اس میں ایک ریونج سا چیز آ گئی ہے، ونڈکٹیو ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ جو بڑا خطرہ ہے نا، جو نون قادیانیوں کو تو ہم جانتے ہیں، ان کو ہم کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے کہ بہت سے قادیانی بڑی اہم پوزیشنز پہ سرو بھی کرتے ہیں،
اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے کہ ہم قادیانی ہیں، اور وہ پاکستان کے ہر ادارے میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کے تھنک ٹینکس ہوں، آپ کے جو امپورٹنٹ ادارے ہوں وہاں بیٹھے ہیں، تو مجھے ان سے زیادہ خوف آتا ہے۔ وہ ایسے ایسے مشورے بھی دے دیتے ہیں حکومتوں کو جس سے اور پاکستان کے لیے پرابلمس کریٹ ہوں۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آنکھ اور کان کھلے رکھنے پڑیں گے۔ پاکستان کا آئین شریعت اسلامی کا پابند ہے۔ پاکستان میں تمام قوانین اسلامی شریعت کی روشنی میں بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے احکام شرعیہ میں ایسی مصلحتوں کو سب سے مقدم رکھا ہے جن کے بغیر دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور یہ 5 مسالے ہیں جنہیں قواعد شریعہ یا مقاصد شریعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قوانین مقاصد شریعت کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ مقاصد شریعت ضروریہ 5 ہے: دین کی حفاظت، انسانی جان کی حفاظت، انسانی عقل کی حفاظت، انسانی نسل کی حفاظت، انسان کے مال کی حفاظت۔ یہ 5 مقاصد شریعہ ہیں۔ جب ہم نے غور کیا تو PPC 298B اور C 4 مقاصد شریعت کا دفاع کرتی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ اسلامی شریعت کے بنیادی مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے دین کی حفاظت۔ اگر ختم نبوت کا قانون نہ ہو تو اسلام کا بنیادی تشخص، اس کی آئیڈینٹی ہی مٹ جاتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا اسلام کا لازمی تقاضا ہے۔ 1400 سال سے تمام علماء متفق ہیں کہ اس سلسلے میں نہ کسی کی کوئی دلیل سنی جائے گی، نہ تعویل مانی جائے گی۔ شریعت کا دوسرا مقصد ہے انسانی جان کی حفاظت۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں ختم نبوت کا قانون نہیں ہے وہاں کے مسلمان قادیانیوں کے باطل دعووں اور اسلام میں نقب زنی کی کوشش پر اشتعال میں آ جاتے ہیں، اور قانونی چارہ جوئی کا کوئی راستہ نہ ملنے کی وجہ سے قادیانیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جہاں قادیانی طاقتور ہوتے ہیں وہاں وہ مسلمانوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کرتے ہیں، جیسا کہ ربوہ اسٹیشن پر ہوا یا پاکستان اور دوسرے ممالک میں اب تک ہوتا رہا ہے۔ اس سے لوگوں کی جان اور عزت خطرے میں پڑتی ہے، جو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ شریعت کا چوتھا بنیادی مقصد ہے انسانی نسل کی حفاظت۔ اگر ختم نبوت اور قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کا قانون نہ ہو تو مسلمانوں کی نسل میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا، کیونکہ عام مسلمان انہیں بھی مسلم سمجھ کر ان سے شادی بیاہ کے معاملات کرنے لگیں گے۔ پھر دیکھیں 5واں مقصد شریعت ہے انسان کے مال کی حفاظت۔ ختم نبوت کا قانون نہ ہونے کی صورت میں مسلمانوں اور قادیانیوں میں تصادم کے واقعات پیش آتے رہیں گے، جس سے دونوں طرف مالی نقصانات بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ بھی شریعت کے مقصد کے خلاف ہے۔ ان تمام امور کو پیش نظر رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جو 298B اور C کا قانون بنایا گیا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، جس سے اسلام کی بنیادی تعلیمات اور مسلمانوں سمیت تمام پاکستانی شہریوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور نسلوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس قانون کو ختم کرنے کا مقصد ہوگا کہ اسلامی شریعت پر ضرب لگائی جائے اور پورے ملک کو دوبارہ ایک آگ میں جھونک دیا جائے۔ مغرب اور ان کے پیروکاروں کی خواہش تو یہی ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اسلام کے نام پر کوئی قانون سازی نہ ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ مذہب کسی ملک کا سرکاری معاملہ نہ رہے بلکہ افراد کا ذاتی مسئلہ بن کر رہ جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دین کی نئی سے نئی تشریح ہو اور اس میں نئے نئے فتنے پیدا کیے جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک میں بھی ایسا پلورلزم آ جائے کہ باطل ادیان کو بھی حق مانا جائے اور انہیں پھلنے پھولنے کے مواقع دیے جائیں، ایکول اپورچونٹی دی جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مذہبی عقیدے کی آزادی کے نام پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی ہو اور ہم خاموش رہیں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ امتناع قادیانیت آرڈیننس اور اس کے تحت بننے والے قوانین PPC 298B اور C ہماری ریڈ لائن ہیں، اور پاکستان کے مسلمان کسی کو یہ لائن کراس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔